سبسکرائب کریں عرب اردو ٹی وی کو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 8 ذوالحجہ 1440 ہجری کا مطابق 9 اگست بروز جمعہ 2019 کی سعودی کی تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ جدہ کے نئے ایئرپورٹ سے پروازیں جمعہ سے شروع۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے اعلان کیا ہے کہ 9 اگست جمعہ کو جدہ کے لیے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ٹرمینل 1 سے ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے پروازوں کی آمد و رفت شروع کر دی جائے گی۔ محکمہ شہری ہوابازی کے مطابق جدہ کے نئے ایئرپورٹ سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ بتدریج بڑھا دیا جائے گا۔ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے جمعہ سے یومیہ ایک پرواز چلائی جائے گی۔ اسی طرح بحرین ایئرپورٹ کے لیے بھی یومیہ ایک پرواز کا پروگرام ہے۔ 10 اگست کو مسقط ایئرپورٹ کے لیے ہفتے میں 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ سعودی عربین ایئر لائنز سعودیہ جدہ کے نئے ایئرپورٹ سے 21 داخلی ہوائی اڈوں کے لیے پروازوں کا تجربہ کر چکی ہے۔ جدہ کے نئے ہوائی اڈے سے باہر دوامی، القصومہ، تبوک، جنبے، القریات، عرعر، الوجھ، العلا، الحفوف، طریف، جازان، شرورہ، طائف، الجوف، پیشہ، حائل، رفح، وادی دواسر، ابہا اور نجران کے لیے پروازیں چلائی جا چکی ہیں۔ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 3 ٹرمینل ساؤتھ، نارتھ اور حج ٹرمینلز پر مشتمل ہے۔ اس کا حج ٹرمینل اپنی نوعیت کا منفرد ہے۔ اس ایئرپورٹ پر رائل ٹرمینل بھی موجود ہے جو ریاست کے سربراہوں، فرمانرواؤں، وزرائے اعظم اور صدور کے لیے مخصوص ہے۔ آرٹیکل 370 کشمیر کی خود مختاری کی ضمانت۔ سعودی عرب نے جموں کشمیر کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے تنازع بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی خبر ارساں ادارے ایکسپیری کے مطابق دفتر خارجہ کے ایک عہدیدار نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب جموں کشمیر کے موجودہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ انڈین آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی ہے۔ آرٹیکل 370 جموں کشمیر کے لیے خود مختاری کی ضمانت ہے۔ سعودی عرب نے جموں کشمیر کے حالات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق تنازع کا پرامن طریقے سے حل نکالا جائے۔ متعلقہ فریق خطے میں امن و استحکام کی حفاظت اور کشمیریوں کے مفادات کا لحاظ کریں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا۔ جدہ میں پہلے سعودی سینما برانڈ کا افتتاح۔ سعودی عرب وزیر اطلاعات و نشریات ترکی شبانہ نے جدہ کے عرب مال میں پہلے سعودی سینما برانڈ کا افتتاح کر دیا۔ یہ 15 سینما ہالوں پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل جدہ میں ایک اور سینما گھر کھل چکا ہے، یہ مملکت بھر میں 7واں ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق وزیر اطلاعات نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے حد خوش ہوں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ سینما گھر کی انتظامیہ 100% سعودی ہے۔ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران اسی جیسے اور سینما گھروں کا افتتاح ہوگا، جہاں 157 سعودی کام کر رہے ہیں۔ دمام کے النہیل مال، زہران مال اور ریاض کے الحمرا مال میں اسی جیسے سینما گھر کھولے جائیں گے۔ سعودی عرب میں 3D امیجنگ کی مدد سے شامی حاجی کے دل کی سرجری۔ سعودی عرب کے ماہرین صحت نے شام سے حج کے لیے آئے ایک شہری کی 3D امیجنگ ٹیکنالوجی استعمال کرتے اس کے دل کا کامیاب آپریشن کیا۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق مکہ معظمہ میں قائم شاہ عبداللہ میڈیکل سٹی میں شام سے آئے ایک حاجی کو لایا گیا جس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی اور اس پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں نے کیس کو فوری طور پر حل کرنے اور دل کی دھڑکن کنٹرول کرنے کے لیے وینٹیکولر کی مدد سے اسے ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی، مگر مریض کو افاقہ نہیں ہوا، جس پر اسے فوری طور پر کارڈیک کیتھریٹائزیشن کے عمل کے لیے دوسرے وارڈ میں منتقل کر دیا۔ وہاں پر 3D امیجنگ کی مدد سے دل کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ کیس تھا، مگر اسے کم سے کم وقت میں حل کر لیا گیا۔ شامی حاجی کو جلد ہی اسپتال سے خارج کر دیا جائے گا اور مناسک حج بھی ادا کر سکے گا۔ حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے منع کی جانب روانہ۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں حجاج کرام جمعرات کی شب سے منع میں قیام کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ سعودی حکام کی ہدایت کے مطابق منع میں ازدحام سے بچنے اور حجاج کرام کے تحفظ کے لیے انہیں قبل از وقت ہی ان کی جائے مقام عمارتوں سے بسوں کے ذریعے منع کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے تمام مسلم امہ کے
حج مشنوں کو منع میں قائم خیمہ بستی کے نقشہ پہنچا دیے ہیں اور حجاج کرام میں منع میں مقام مخاطب کی جانب سے الگ سے کارڈ بھی تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ ان پر حاجی کا نام، بستر نمبر، خیمہ نمبر اور اشارے کا نمبر سمیت تمام تفصیل درج ہیں تاکہ حجاج کرام کو منع میں قیام کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک سے جمعرات تک تقریباً 20 لاکھ عازمین حج سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والے عازمین کی ہے، ان کی تعداد 2.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے اور 2 لاکھ پاکستانی عازمین حج مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کے حسین ہزاروں نے خاتون سیاح کو یورپ کا حسن بنا دیا۔ سعودی عرب کی سرزمین اپنے قدرتی حسن، ثقافتی اور تاریخی جادوئی منظر کے حامل مقامات کے اعتبار سے پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی مرہونت منت سعودی عرب کے قدرتی حسن کے بارے میں اندرون اور بیرون ملک سیاحت کا رجحان زور پکڑ رہا ہے۔ حال ہی میں فن لینڈ کی ایک خاتون سیاح نے سعودی عرب کے پہاڑی اور پرفضا مقام اسیر کا دورہ سیاحتی اور مطالعاتی دورہ کیا۔ وہ اسیر کے قدرتی جمالیاتی حسن کی اسیر ہو کر رہ گئی۔ فضا، ماحول، تاریخی اور ثقافتی مقامات نے خاتون سیاح کو یورپ کے حسین نظارے بلا دیے۔ عربیہ ڈائٹ کے مطابق اسیر کے سیاحتی دورے کے دوران دورہ الوا نے جبل سودا اور دیگر مقامات کی جیبر کی سیر کی۔ ان مقامات کے قدرتی حسن نے الوا کا دل جیت لیا اور وہ انہیں بہترین عالمی سیاحت مقامات کے بغیر نہ رہ سکے۔ ڈورا نے جبل سودا کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے سطح سمندر سے 3500 میٹر بلندی کا سفر کیا۔ اس سفر میں ہائیکنگ کی ایک اور ٹیم کے ہمراہ اس کے ساتھ تھے۔ اس دوران اس نے تاریخی، ثقافتی اور عوامی مقامات کا وزٹ کیا۔ المحتطبہ، رجال الماء اور تشکیلی آرٹ کی کنجی کہلانے والے گاؤں کی سیر کی۔ اس میں پائے جانے والے قدرتی اور تاریخی مقامات پر پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات، پرفضا اور حسین قدرتی مناظر اور اسیر میں موجود پرانے نقش و نگار کے نظاروں کا لطف اٹھایا۔ اگست 2019 کے اوائل میں ڈورا الوا نے جنوبی اسیر کے علاقوں کا سفر شروع کیا۔ اگست میں السودا پہاڑی علاقوں کی سیاحت کے لیے موزوں ہوتا ہے اور اس سیزن میں سودا پہاڑی سلسلے اور اس کے اطراف میں سیاحوں کے متعدد پروگرامات ترتیب دیے جاتے ہیں۔ یہ سیزن اس علاقے کے قدرتی حسن کو دیکھنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔